خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں اجمیر شریف میں پہنچے تو آپ نے وہاں پر خیمہ لگایا. وہاں پر عصر تا مغرب آپ روتے رہتے تھے. ایک وہیں سے لڑکا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، جب وہ پڑھ کر واپس آتا تو اس خیمے کے پاس سے گزرتا تو رونے کی آواز آتی. بڑا حیران و پریشان، یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہیں. فرماتے روزانہ کا یہ معمول. وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں پڑھ کر واپس آتا عصر تا مغرب اس خیمے سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں بابا کیوں روتا ہے. ماں سے جا کر کہا کہ ماں، مسلمانوں کا گرو، مسلمانوں کا بابا کیوں روتا رہتا ہے؟ عصر تا مغرب ہمیشہ روتا رہتا ہے، میں وہاں سے گزر کے آتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا مجھے پتہ نہیں، جا کر پوچھ ہی لیں کیوں روتا ہے. شاید کسی چیز کی طلب ہو، کسی چیز کی حاجت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، جائیں پوچھ کر آئیں. اب وہ نوجوان خیمے میں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ بابا رو رہا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتا ہے حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ کسی چیز کی حاجت ہے؟ کوئی دکھ ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ چاہیے تو بتا دے، میں لے کر آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک عرصہ میں نے پیر کی خدمت کی ہے، پیر سے محبت ہو گئی ہے، آج میں پیر سے جدا ہو گیا ہوں. فرمایا کہ عرصہ ہو گیا ہے، پیر کی جدائی میں روتا ہوں، محبت میں روتا ہوں، پیر کی محبت میں روتا ہوں. جب اس نوجوان نے یہ بات سنی کہ محبت میں روتے ہیں، محبت میں روتے ہیں، کہا حضور پہلی مرتبہ یہ جملہ سن رہا ہوں، پہلی مرتبہ یہ بات سن رہا ہوں کہ لوگ تکلیف میں روتے ہیں، غم میں روتے ہیں، دکھ تکلیف میں روتے ہیں، کوئی ستائے تو روتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں محبت میں روتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں محبت میں روتا ہوں، یہ کیسا ممکن ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو میں بھی محبت میں رونا چاہتا ہوں. وہ نوجوان کہنے لگا اگر یہ بات سچی ہے تو میں بھی محبت میں رونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دو شرطیں ہیں، ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہا حضور ماننے کے لیے تیار ہوں. دو شرائط کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، دوسری شرط یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، میرا مرید بن جا. دو شرطیں یہ تو قبول کر لے، پھر میں تجھے دکھاؤں گا کہ محبت میں کیسے روتے ہیں اور محبت میں رونا کیسا آتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے جب تک اجازت نہیں لوں گا، جب تک مسلمان نہیں ہوں گا، میں جا کر اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں. کسی نہ کسی طریقے سے ماں نے اجازت دی تو واپس دوڑ کر آئے. کہا حضور ماں نے اجازت دے دی ہے، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا اور اپنے ہاتھ پر بیعت کر دی، مرید بنا لیا. اور اس کے بعد کہا کہ اب میرے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کے ساتھ کھاتے، روزہ آپ کے ساتھ رکھتے. عرصہ گزر گیا، آپ کی خدمت میں رہے، نوجوان کو آپ سے محبت ہو گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا، آپ نے فرمایا کہ نوجوان اب تو 3 دن کے لیے چلا جا گھر میں. اے نوجوان اب تو 3 دن کے لیے اپنے گھر میں چلا جا. اس نے کہا حضور کوئی ایسی بات ہی نہیں، میں چلا جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ، لیکن 3 دن سے پہلے واپس نہیں آنا. 3 دن سے پہلے واپس ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، 3 دن کے بعد ہی آنا ہے. 3 دن کی تجھے چھٹیاں، جا اپنے گھر میں. اب وہ نوجوان خوشی خوشی چلا گیا، خوشی خوشی چلا گیا. جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچتا ہے 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا، تیسرا، کیونکہ محبت ہو گئی تھی، خواجہ غریب نواز سے محبت ہو گئی تھی. ان کا جو رابطہ تھا رب سے ملا دیا تھا، کیونکہ جب رابطہ رب سے ہو جائے تو پھر سکون کہاں سے ملتا ہے. اپنے گھر میں گیا، 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا. فرماتے ہیں اپنے گھر ہی میں سکون نہیں آ رہا، اپنے گھر ہی میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اپنے گھر کے اندر بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، سکون نہیں مل رہا. اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں جاؤ پیر صاحب کے کہہ دو، ماں جاؤ اس بابا سے کہہ دو کہ مجھے بلا لے، بابا سے کہو کہ مجھے بلا لے. اب ماں دوڑتی ہوئی پیر صاحب کے پاس آئی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس پہنچی، کہا کہ حضور میں نہیں جانتی آپ کیا چیز ہیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں نہیں جانتی آپ کیا چیز ہیں، اور آپ نے میرے بیٹے کو کیا پلایا ہے، لیکن وہ تو یہاں سے گیا ہے، آپ ہی کا نام لے رہا ہے، آپ کی محبت میں فدا ہو گیا ہے، اسے اپنے پاس بلا لیجئے. آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ابتدا ہے، عشق ہے. کیا جواب دیا؟ ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ارے دیکھ تو صحیح آگے آگے ہوتا ہے کیا. ابھی تو ابتدا عشق ہے، ابھی سے رونا شروع. مجھ سے پوچھتا تھا کہ یہ کیوں روتے ہو، محبت میں رونا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی تو ابتدا عشق ہے. ارے روتا ہے کیا؟ دیکھ تو صحیح آگے آگے ہوتا ہے کیا. ماں نے اب پیر صاحب نے کہا کہ نہیں 3 دن کے بعد ملنا ہے. واپس ماں گئی،
فرمایا کہ ایک دن گزرا تو بیٹا تڑپنے لگ گیا، کہا ماں اگر پیر نے آج اجازت نہ دی تو مر جاؤں گا۔ اب ماں جب دوسرے دن آئی، کہا حضور اپنے پاس بلا لیجئے، بچہ مر جائے گا، بچے کا انتقال ہو جائے گا، اپنے پاس بلا لیجئے۔ اب فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ اب وہ واپس آئے تو خواجہ غریب نواز علی رحمہ، خواجہ غریب نواز اپنے مریدین کو درس دے رہے ہیں۔ اب وہ نوجوان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور میرا وجدان کہتا ہے اس وقت اس نے یوں کہا ہوگا کہ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، دل یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، ہن محبوب دی مرضی ہے گلے لاوے یا ٹھکراوے۔ اب واپس آ گیا، آپ کیا کہ اب محبوب کی مرضی ہے، کیونکہ 3 دن کے بعد بلایا تھا، میں تو 1 دن بھی نہیں رہ سکا، واپس آ گیا ہوں، اب یار دی مرضی ہے گلے لاوے یا ٹھکراوے۔ خواجہ غریب نواز علی رحمٰن نے اپنے پاس بلایا، کہا بیٹا ادھر آ، سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد سارے مریدین رو رہے ہیں، وہ بھی رونے لگا۔ سنا کچھ کھایا بھی ہے؟ کہا حضور کچھ اچھا نہیں لگتا، گھر میں کچھ کھایا نہیں؟ کہا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ نے بات سویا ہے؟ کہا نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو، نہ مجھے کچھ اچھا لگ رہا تھا نہ مجھے نیند آ رہی تھی، میں بھی نہیں سویا نہ ہی میں نے کچھ کھایا۔ وہ امتحان لینے آیا تھا کہ محبت میں کیسے روتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں میرے داستان حسرت، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، اللہ اکبر کبیرہ، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے ہیں، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ ہے محبت، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ ہے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ اب ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، کہا کہ تو نے بھی کچھ نہیں کھایا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔